صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی امت کے لیے اتنی مشکلیں، اتنی تکلیفیں برداشت کیں اور کبھی اف تک نہیں کی، اپنے دین کے لیے مکے میں پتھر کھائے، طائف میں پتھر کھائے، لیکن پھر بھی ان کو دعائیں دی، ان کے لیے برا نہیں سوچا۔ کیوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور میرے نام لینے والا ہوگا، ضرور کلمہ حق پڑھے گا۔ تو ان کی قربانیوں کو، ان کے صبر اور استحکام کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنے اندر ایک عاجزی اور انکساری پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے دین کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں، جتنا بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی بھی اچھا عمل، کوئی بھی اچھی بات ہو، ہم دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک دفعہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک عبادت کرتے رہے، اتنی عبادت کی کہ پاؤں سوج گئے، درد ہونے لگے۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے تو زندگی میں کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کی دی ہوئی زندگی اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کروں؟ وہ نبی جنہوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی کوئی غلطی نہیں کی، تو وہ یہاں تک عبادت اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے تھے، اور ہم لوگ جن کے پاس کوئی خاص عمل بھی نہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ
جیسی زندگی گزار رہے ہیں وہ کوئی زندگی نہیں۔ ہمیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے اور اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنی چاہیے، اور اپنے پاس جو بھی اچھا عمل ہے، جو بھی اچھی بات ہے، وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے پاس پہنچانی چاہیے، اپنے گھر سے لے کے باہر تک، جہاں بھی ملتے ہیں جلتے ہیں، جہاں بھی کسی سے بات ہوتی ہے تو اپنے دین اسلام کی بات کریں۔ اگر کوئی فرض کریں کہ ہم کسی سے اپنے دین اسلام کے بارے میں کوئی کسی کو بات بتاتے ہیں اور وہ ہمیں اب آگے سے کوئی غلط جواب دے دیتا ہے تو اس کا برا نہیں منانا ہے، کیونکہ برا منانے سے آپ کی بات نہیں پہنچے گی۔ آپ کو وہاں بھی عاجزی اور انکساری اور درگزر کا معاملہ کرنا ہے، اسی سے ہماری بات اگلے تک پہنچے گی اور وہ سوچے گا کہ یار میں نے اس کو اتنا کچھ کہا پھر بھی اس نے مجھے کوئی غلط جواب نہیں دیا۔ ہمارے دین اسلام کا یہی مفہوم ہے، یہی حقیقت ہے کہ ہم کسی بھی مذہب کو ہٹ نہیں کرتے۔ دین اسلام نے آج تک کسی دوسرے مذہب کو ہٹ نہیں کیا، لیکن دوسرے مذہب والے دین اسلام کو بہت ہٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے، سب کو حق اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔